آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس طرح کہ آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانی ہے، لیکن پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود پاک ہے؟ جی ہاں، یہ بھی مکمل درود پاک ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الصحاف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھو تو میری آل پر بھی درود بھیجا کرو، میری آل پر بھی درود پڑھا کرو۔ یوں نہ کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ بھئی مجھ پر جب درود پڑھو تو میری آل پر بھی درود پڑھا کرو، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک پائلٹ تھا، وہ درود پاک کی کثرت بڑی کرتا تھا اور درود پاک یہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی درود پاک وآلہ کے بغیر پڑھا کرتا تھا، پڑھتا بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ کرم ہوا، آنکھ لگی، کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام سے روانہ ہوتا ہے اور جنت البقیع شریف کی طرف جاتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے مزار پر انوار ہیں، ازواج مطہرات کے مزار بھی وہاں موجود ہیں۔ وہاں دیکھتا ہے کہ ایک ٹیبل پڑی ہے اور اس کے اوپر ایک ٹیلی فون رکھا ہے۔ جب وہ بقیع شریف میں جاتا ہے تو وہاں جو ہے وہ ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے، وہ ریسیور اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ریسیور اٹھایا تو میرے کانوں میں میری پیاری امی جان حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز گونجی اور فرمانے لگیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم آل پر درود کیوں نہیں بھیجتے، حضور کی آل پر درود پاک کیوں نہیں بھیجتے کہ ہمیں بھی تو حضور کی درود کی برکتیں ملیں، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ شخص کہتا کہ جب صبح میں بیدار ہوا تو میں بڑا شرمندہ تھا کہ یہ میں کیا کرتا رہا کہ حضور کی آل پر درود نہیں پڑھتا رہا، اور میں تو یہ اس لیے بغیر آل کے درود پاک پڑھا کرتا تھا کہ بھئی میرا زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ کے اضافے کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو بہتر تو یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو درود پاک ہوں گے، اس طرح ہی پڑھا کریں، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں خوشخبری کی طرف۔ خوشخبری کیا ہے؟ الحمدللہ خوشخبری یہ ہے کہ ہمارا وہ درود پاک کا مبارک پوسٹر جو بہت زیادہ تعداد میں چھپ چکا تھا اور پاکستان بھر سے عاشقان رسول منگوا رہے تھے، الحمدللہ اس مرتبہ بھی اس کی چھپائی ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ کم و بیش 45,000 کے تعداد میں چھپ چکا ہے۔ اور اس دفعہ جو چھپا ہے کیا ہی پیارا چھپا ہے، الحمدللہ اس میں کچھ اضافت بھی کی ہے، درود پاک کا ایک خاص وظیفہ بھی میں نے جو ہے وہ اس میں بتایا ہے، اس میں مختلف درود پاک بھی ہیں، اس میں 1 کروڑ مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کروائی گئی ہے اور بہت کچھ ہے۔ اور اس پوسٹر کا پتہ ہے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جب بھی یہ کسی مسجد میں لگتا ہے نا، مہینوں سالوں لگا رہ جاتا ہے، عاشقان رسول آتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں اور پھر سالوں سال درود پاک کے کثرت میں مصروف رہ جاتے ہیں۔ نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو بھی 1 کروڑ مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح چین ٹو چین جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب تصور کریں کہ جس مسجد میں یہ پوسٹر لگا کب تک لگا رہے گا، کتنے نمازی آئیں گے، نیت کریں گے، کتنوں کو ترغیب دیں گے، کب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں، ہم حافظ تو نہیں، ہم علامہ تو نہیں، مفتی تو نہیں، کوئی دین کے کوئی بہت بڑے دائی تو نہیں، دین کے کوئی بہت بڑے خدمتگار تو نہیں، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام تو ہم نہیں کر گئے کہ ہم قبر میں ہوں اور ہمیں قبر میں اس صدقے کا ثواب ملتا رہے۔ دیکھیں، ایک کام یہ ہے کہ اگر آپ درود پاک کی دعوت کو عام کر جائیں گے، آپ کی کوشش اور کاوش سے درود پاک کی دعوت عام ہوگی تو یقیناً آپ قبر میں ہوں گے، لوگ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر خصوصی احسان ہوتا ہے کہ اس سے دین کی خدمت کا کام لیا جاتا ہے۔ بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بخش دے۔
اب تصور کریں کہ جس سے درود پاک کی خدمت کی توفیق ملی، کہ جس پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ دیکھیں اس کے شہر میں کتنی آبادی ہے، اس کے گاؤں میں کتنی آبادی ہے، اس کے ضلع میں کتنی آبادی ہے، لیکن اس سے چنا گیا صرف درود پاک کی خدمت کے لیے۔ ایک بھائی ہیں سکھر میں ماشاءاللہ، درود پاک کے اتنے پوسٹر لگائے کہ ان کے پوسٹر لگانے کی وجہ سے سکھر میں درود پاک کی دعوت بہت تیزی سے عام ہوئی۔ اب تصور کریں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جنہوں نے اتنے پوسٹر لگائے۔ فی سبیل اللہ ہی تو بھیج رہے ہیں نا، ہم کون سے آپ سے چارجز لے رہے ہیں، صرف ڈاک خرچ ادا کرنا ہوگا۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا جو مشن ہے کہ دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنا ہے، کیا آپ بھی تو چاہتے ہو نا، آپ کی بھی یہ خواہش ہو کہ بھئی فی سبیل اللہ ہی تو یہ پوسٹر دے رہے ہیں ہمیں، کیا یہ اچھا ہو کہ بھئی میں بھی اپنی قریبی مساجد میں جا کر لگواؤں۔ الحمدللہ بعض خواتین منگوا رہی ہیں، وہ خود تو نہیں لگا سکتی لیکن دل میں جذبہ ہے، کڑن ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق بخشے کہ میرے ذمہ بھی درود پاک کی خدمت کا، مجھ سے بھی درود پاک کی خدمت کا یہ کام لیا جائے، عظیم کام لیا جائے۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر سے لگوائیں گی، اپنے بچوں سے لگوائیں گی، بھانجوں بتیجوں سے لگوائیں گی۔ اب انہوں نے خود تو نہیں لگانا لیکن دیکھیں نیت ہے، منگواتی ہیں، درود پاک کے پوسٹر لگواتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ میرے ایک جاننے والے بھائی ہیں الحمدللہ، اتنے درود پاک کے یہ پوسٹر لگائے، اب تصور کریں نا 45,000 کی تعداد میں چھپ چکا، کتنا چھپا ہوگا، کتنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، ان خوش نصیب بندوں کو یہ شرف عطا فرمایا ہوگا کہ جنہیں یہ توفیق بخشی ہوگی کہ جنہوں نے اس پوسٹر کو چھپانے میں تعاون کیا ہوگا، جنہوں نے چھپائے ہوں گے، ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ شامل ہوئے ہوں گے، کتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ اب وہ ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے درود پاک کے بہت پوسٹر لگائے، بڑے پوسٹر لگائے، بڑی درود پاک کی خدمت کی۔ ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ماشاءاللہ درود پاک کی خدمت بڑی کی ہے، کئی مساجد میں آپ نے درود پاک کے پوسٹر لگائے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملی؟ تو کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین، اب تو مجھ پر حضور کا اتنا کرم ہے کہ جس رات اس نیت کے ساتھ سوؤں نا کہ مجھے خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو تو کرم ہوتا ہے اور حضور کی زیارت سے نوازا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ جو خادمین درود پاک ہے نا، ایک بندہ وہ ہے کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ کر اپنی ذات کو نفع پہنچا رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے دل میں کڑن ہے کہ یار نہیں، میری وجہ سے میرے شہر میں، میرے گاؤں میں درود پاک کی دعوت عام ہو، میرے حضور کے امتی میرے حضور پر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، دن رات اس کوششوں کاوشوں میں لگا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ایک بھائی ہیں سید اتاری کھاریاں سے، یقین مانے اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں برکت عطا فرمائے، جس سے ملیں گے کہ یار یہ درود پاک کا پوسٹر ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مساجد میں لگایا جائے، کیا آپ لگائیں گے؟ کیا آپ چھپانا چاہیں گے؟ کئی عاشقان رسول سے رابطہ کیا، انہیں ترغیبات دیں، ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے درود پاک کے پوسٹر چھپوائے بھی الحمدللہ اور لگائے بھی الحمدللہ، بڑی تیزی سے لگ رہے ہیں۔ اللہ جسے چن لے، مختصر بات یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ توفیق بخش دے، فی سبیل اللہ ہم بھیج رہے ہیں نا، آپ منگوائیں اور اپنے علاقے کی مساجد میں لگائیں۔ یہ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر آپ واٹس ایپ کریں، مکمل ایڈریس جو ہے وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے، آپ کو درود پاک کے پوسٹر بھیج دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ منگوانے کے بعد ٹیپ کے ساتھ ان کو ٹائلز پر، مسجد کی ٹائل پر چپسا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تصویر جو ہے مجھے واٹس ایپ کرنی ہوں گی۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ضرور کرتا چلوں کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، تو اللہ توفیق دے تو یہ پوسٹر چھپائیں، اور جہاں سے یہ پوسٹر ہم چھپا رہے ہیں نا، عرصہ دراز سے چھپا رہے ہیں، اور یہ جو چھاپنے والے بھائی ہیں اللہ کے ایسے نیک بندے کہ بالکل لمیٹڈ نفع رکھ کر نا اس پوسٹر کو چھاپ دیتے ہیں، اور اس پوسٹر، اس درود پاک کی خدمت میں میرا یا میری مجلس کے کسی بھی رکن کا کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے کرم نوازی کی بات کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دین کی خدمت کا، یہ درود پاک کی خدمت کا کام ہم سے لیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ خوشبختی بخشے، یہ سعادت بخشے کہ اس سے درود پاک کی خدمت کا یہ کام لیا جائے۔ تو آپ بھی اپنے جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ چند سکے اس کام میں استعمال کریں۔ اللہ نے چاہا یہی کام جو ہے وہ آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، جو اپنے والدین کے احصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی چھپائیں۔ ہاں، اگر آپ چھپا نہیں سکتے تو آپ مجھے حکم فرمائیں، فی سبیل اللہ آپ کو بھیجے جائیں گے۔